کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے. 1 سال کے اندر کونیکل بیفلز جو ہیں تمام گیزرز میں جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے. اس سے ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے اور ہیٹ ٹریپ ہو کے جو ہے آپ کو بہتر جو ہے پانی گرم کرنے کی سہولت جو ہے میسر ہو جائے گی اور اس کے اوپر خرچہ کم ہوگا, گیس کم استعمال ہوگی. اس سے 92 ارب روپے کا جو ہے وہ بچت جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہے. اسٹریٹ لائٹس کو یہ ایک سمبولک چیز ہے کہ آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس جو ہے جلائی جائیں گی. ساری 100% جو ہے اسٹریٹ لائٹس آن نہیں ہوں گی, 50% آن ہوں گی. اس سے یہ سمبولک چیز ہے, نظر آنی چاہیے عوام کو. اس سے جو ہے ایک انسینٹیو ملے گا. اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہے. ملک بھر میں ای بائکس جو ہے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں تاکہ پیٹرول کی راج صاحب کتنے پیٹرول ہم استعمال کر رہے ہیں بائکس میں, موٹر بائکس میں اس وقت $3 ارب کا 3 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر کا تیل استعمال کر رہے ہیں سالانہ استعمال کر رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے اس کنزمپشن کو ہم جو ہے سارے کے سارے جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے ایک فیزڈ آؤٹ پروگرام میں ای بائکس جو ہے الیکٹرک جو بیٹری کے ساتھ جو ہے ڈبل بیٹری اس کے ساتھ ہوگی. تھوڑی سی وہ مہنگی ہوگی ضرور, لیکن اس کے لیے ہم جو فائنینشیل امپیکٹ کے لیے ایک ایسا پروگرام بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو شفٹنگ کے لیے جو ہے وہ فائنینس اویلیبل کیا جائے انہی ڈیلر سے جن سے وہ خریدتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے, جو 2 بیٹریوں کی کاسٹ جو ایڈیشنل پڑتی ہے, تھوڑی سی موٹر سائیکل بھی مہنگی ہوتی ہے, وہ تقریباً آپ 1 سال کے اندر وہ ریکور کر لیں گے. بچت سے جو ہے تیل کی بچت سے جو ہے بائک اونر جو ہے بائک کا مالک جو ہے وہ ریکور کر لے گا. سو یہ الٹیمیٹلی کوئی ایڈیشنل برڈن نہیں ہوگا بلکہ میسو بہت بڑی جو ہے بچت افراد کو بھی ہوگی اور ساتھ ریاست کو بھی ہوگی. اس سے 3 ارب ڈالر کا تیل اس وقت ہماری بائکس جو ہیں وہ کنزیوم کر رہی ہیں. وہ جب یہ جو بیٹری والی چارج ہے یہ گھر میں بھی چارج, جس طرح آپ موبائل فون چارج کرتے ہیں یہ اس طرح یہ بھی چارج ہو جائے گی. توانائی بچت کے لیے یہ جو پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی جو ہے مہم چلائی جائے گی. پاکستان الیکٹرک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تمام نجی ٹیلی ویژن ریڈیو چینلز اپنے کمرشل ٹائم کا 10% حصہ جو آلریڈی موجود ہے, ایلوکیٹڈ ہے, وہ پبلک سروس میسیجز کے لیے مختص ہے اور اس پہ سختی سے عمل پیرا ہوگا. نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی جو ہے توانائی اور پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلائے گی. اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نجی ٹیلی ویژن نجی مجھے میں پنجابی آدمی ہوں اس لیے میری کو پروننسیشن اتنی اچھی نہیں ہے اردو کی, تو مجھے یہ اردو اسپیکنگ نے جو ہے نا وہ کریکٹ کر دیا. نجی I'm grateful to you. جو فائدہ ہی ہوا ہے نا. تو نجی ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کے ذریعے توانائی بچت کو بھرپور دی جائے گی. پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. اس ضمن میں شہری اور دیہی علاقوں میں پانی کے ریٹس پر نظر ثانی کی جائے گی. اس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز یقینی بنائیں گی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بائی لاز میں پانی کی بچت کے حوالے سے ضروری اصلاحات کی جائیں. ورک فرام ہوم, گھر سے کام کرنے کی تجویز پہ عمل درآمد سے پہلے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک کمیٹی کا اس کے ہر پہلو سے جائزہ لے کر حتمی سفارشات پیش کرے گا. یہ 8-10 دن میں یہ پروسیس یہ بھی مکمل ہو جائے گا. وفاقی کابینہ نے وفاقی وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی سفارش پہ 20 ادویات کی میکسیمم ریٹیل پرائس جو ہے اس میں آج کمی کی ہے. اور ہم نے ایف بی آر کو یہی کہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی ایک علیحدہ ٹیکس ڈائریکٹری جو ہے وہ شائع کی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ لگے کہ ان کے اتنا ٹیکس دیتے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. آپ سوالات کریں. میں ہم جی خواجہ صاحب بہت شکریہ. آخر جو ہے پلان حکومت والے کے جو مارکیٹ کا جو 8.5 بجے کا ہے کیا اس پہ کنسنسس ہے
اور صوبوں کی کیا اپڈیٹ ہے آپ کی صوبوں سے ملاقات؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے 7-8 صاحبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کوئٹہ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے کراچی گیا. دونوں جگہ جو ہے نہ صرف جو ہے کہ جو حکومت کے اراکین تھے ان سے ملاقات ہوئی، بلکہ انہوں نے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی مارکیٹوں وغیرہ کے جو کلوجر کے لیے بلایا ہوا تھا، اور بھی جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس موجود تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. انہوں نے کچھ اور ان کی تجاویز تھیں وہ ہمیں انکارپوریٹ کی ہیں جو فی الوقت نہیں کو ہو سکتی کسی وجوہات پہ، تو وہ نہیں انکارپوریٹ ہوئیں، لیکن ایک کنسنسس جو تھا وہ ان دونوں صوبوں میں تھا. پھر ہم نے انجمن تاجران، جس سے پہلے میں نے بات کی کہ ان کا ایک وفد جو ہے یہاں پہ آیا، 60-70 لوگ تھے، اس میں ایک 2-2.5 گھنٹے کی ڈیلیبریشنز ہوئیں. اس میں انہوں نے کھل کے باتیں کیں. میجورٹی نے جو ہے اس قدم کو جو ہے اس اٹیمپٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کیا. ٹائمنگ کا آگے پیچھے کا تھا، کچھ ہم نے اکاموڈیٹ کر لیا ہے ان کو 8 سے 8:30 کر کے، اور صبح جو ہے وہ آبویسلی جلدی کھولیں گے تاکہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہم گئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. ان کو جا کے ہمیں بریفنگ دی. الحمدللہ انہوں نے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اور سجیشنز دیں، بڑی کنسٹرکٹیو سجیشنز جو ہیں انہوں نے دیں کہ یہ پروگرام جو ہے ارلیئر اس کو ہو جانا چاہیے تھا، کہ جو ہماری عادات ہیں، ہمارا لائف سٹائل جو ہے، طرز زندگی جو ہے، اس میں جو ہے ایک پازیٹیو چینج اس سے آئے گی. ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ 2 صوبوں میں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان پہ آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کی سمبل ہے، تو آپ کردار انہوں نے ہم سے وعدہ کیا. اس کے بعد ہم نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ راشد لنگیال صاحب پاور سیکٹری پاور ہیں، انہوں نے چیف سیکٹری پنجاب سے رابطہ کیا، ان کو سیلینٹ فیچرز جو ہے اس پروگرام کے بتائے. اس میٹنگ کے اندر جو ہے ہمارے وہاں پنجاب میں جو انرجی منسٹر ہیں حسنین دریشک صاحب، وہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم دیں 4-5 روز کا، ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات کر لیں، اور یہاں بھی جو انجمنیں ہیں مختلف ان سے ہم بات کر لیں، اس کے بعد ویل گیٹ بیک ٹو یو. کوئی میری اطلاع ہے کہ کوئی منفی رسپانس نہیں آیا، لیکن کوئی کنکلوسیو رسپانس بھی ابھی تک نہیں آیا، لیکن کوئی اس میں منفی پہلو ان کی بات چیت میں یا رسپانس میں کوئی نہیں تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ دے ول بی آن بورڈ. اسی طرح کے پی سے رابطہ ہم نے کیا. وہاں پہ کے پی کے خیبر پختونخوا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بات ہوئی، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بات ہوئی. راشد لنگیال صاحب نے ان سے بات کی، سیکٹری پاور نے، اور ان کو اس سارے سیلینٹ فیچر سے آگاہ کیا گیا کہ یہ اٹیمپٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے، اور ساتھ جو ہے آپ کی سپورٹ کی، سارے پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ کامیابی کے ساتھ ایک میجر چینج جو ہے، ایک فنڈامنٹل چینج جو ہے وہ ہمارے طرز زندگی میں آئے، جس میں کفایت شاری جو ہے، بچت بھی جو ہے بہت بڑا جز ہے. ہمارے دین کی جو ہے اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اسراف جو ہے وہ شیطان کا کام جو ہے تشبیہ دی ہوئی ہے. تو یہ بہرحال ایک ہیبٹ ہے جو کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ہیبٹ یہ ڈیولپ ہوئی ہے. زیادہ دیر نہیں، لیکن 15-20 سال سے کم از کم یہ ضرور یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے. ویل ہیو ٹو ابینڈن دس ہیبٹ امیجیٹلی. صدیق سادہ صاحب، ایک منٹ. صدیق سادہ صاحب، پاکستان کا نام لیا، صدر سے بھی ملاقات ہوئی، ترمیمی جو آرگومنٹ ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، وہ بھی صدر صاحب نے بغیر سندیش سے واپس کرنی کا. دیکھیں یہ مجھے اسی ٹاپک پہ رہنے دیں تو بہتر ہے. صدیق سادہ صاحب، شارٹ بال اس وقت جو ہے وہ
رہا ہے کہ کتنا کہ آپ کو یہ اسٹیپ لینا پڑ رہا ہے. دوسرا یہ فرمائیں ماضی میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جاتے رہے, پلان آتے رہے, اور ابھی اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل پہ جانا چاہیے تھا. ان کو کونسل کے اعتماد میں لیے بغیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا؟ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, اس میں میری جو بھی مجھے تھوڑا بہت میری ناقص عقل کے مطابق جو ہے سی سی آئی میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس میں کوئی انکروچ نہیں کر رہے. ہم نے تمام صوبوں کو پرسنلی اپروچ کیا ہے. اس میں کوئی بات ہم نے ان کو ابینڈن نہیں کیا اس ساری ڈسکشن میں, ہم ایکسکلوڈ نہیں کیا اس ساری ڈسکشن میں, ان کو انکلوڈ کر کے تمام, بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ صوبوں کو ہم نے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ادر پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو بھی انکلوڈ کیا ہے, ان سے بھی بات چیت کی ہے. یہ جو ہم جو ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ہم نے ان سیکٹرز کو اپروچ کیا ہے جو مینوفیکچر کرتے ہیں, بلب مینوفیکچر کرتے ہیں یا پنکھے مینوفیکچر کرتے ہیں, ہم سب کا جو ہے لیا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی کو ایکسکلوڈ کیا جائے. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالے اور یہ ایک پرماننٹ فیچر ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کوئی توانائی کی قلت ہے تو ہم نے یہ کیا ہے, نو, یہ پرماننٹ فیچر ہوگا جس طرح باقی دنیا میں کر رہی ہے. ہمارا واحد ملک ہے جس میں ٹائمنگ جو ہیں دنیا سے مختلف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں باقی دنیا کی ہم بڑی تقلید کرتے ہیں ہر معاملے میں, تو یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں بھی تقلید کر رہے ہیں. ہماری دین کی بھی یہی ہدایت ہے. سر بابڑا ملازمین اس وقت کتنی بجلی مفت وہ استعمال کر رہے ہیں, اور اگر وہ ختم کر دی جائے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اربوں خربوں میں فائدہ ہوگا, لیکن پھر بھی یہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. میں جو ان کی مفت بجلی جو ہے وہ گھر میں ہی بجلی استعمال کر رہے ہیں, کارخانے تو نہیں چلا رہی ہے, دکانیں تو نہیں چلا رہے, گھر میں بجلی استعمال کرتے ہیں. اور مختلف ملازمین کو جو ہے اپنے اپنے محکموں سے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ضرور ملتی ہے. مثلا بینکوں کے ملازمین کو جو ہے انٹرسٹ فری لون ملتے ہیں یا کم انٹرسٹ پہ لون ملتے ہیں. اسی طرح وہ ایک بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, اگر ان کو کنسیشن ملتا ہے بہرحال, لیکن پھر بھی ہم ریویو کریں گے کہ وہ کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے اس کا. میں ریکویسٹ کروں گا شہری رحمان صاحبہ کہ وہ اس کا جو کلائمیٹ کا جو اس کا ایکسپیکٹ ہے اس سے بڑھ کر ایک سوال مختلف چیزوں کی, تو کیا وفاقی کابینہ یا صوبائی کابینہ جتنی بھی مطلب اراکین ہے جو 6000 سی سی کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, کیا اس پہ بھی آگے کوئی رائے عمل ہوگا, کوئی غور ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا, بالکل 100% ہوگا, 100% ہوگا. حوصلہ رکھیں. اجازت دیں تو میں 2 الفاظ اس پر کہہ دوں کہ یہ جو پالیسی آئی ہے یہ توانائی کا بہتر استعمال کا سسٹینیبل دیر پا استعمال کے حوالے سے بہت مؤثر ہے. ماحولیات کے شعبے کی طرف سے کلائمیٹ چینج دنیا میں انرجی ٹرانزیشن اور انرجی کنزرویشن, توانائی کا کم استعمال اور سسٹینیبل دیر پا استعمال کے حوالے سے ہوتا ہے. پاکستان اس ضمن میں بہت دیر کر چکا ہے. میں یہ بات بھی, اور میں پاور منسٹر کو بالکل داد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح یہ ایک بہت جامع ایک سلوشن دیا ہے. آپ ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر نے اس پر کافی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی دکھائی ہے, پرائم منسٹر نے بھی, لیکن صورتحال یہ ہے جی کہ ساری دنیا میں اس طرح کے کٹس بہت سالوں پہلے لگ چکے ہیں اور بہت مطلب دہائی سے یہ کام ہو رہا ہے. یہاں جو عادات ہیں, ہیبٹ اور بیہیویئر چینج ہے, یہ ضروری ہے اور اس میں آپ سب کی بھی شراکت داری ہمیں درکار ہے. جب تک میڈیا کے توسط سے ایک بات کی ایکسیپٹنس نہیں آئے گی معاشرے میں, تو جتنے ہم رولز ریگولیشنز اوپر سے اقدامات ایگزیکٹو آرڈرز لائیں آپ کے سامنے, ان کا جو اطلاق ہے اور ان کا جو مؤثر بننا زمین پہ ہے اور ان کے پھر اثرات ہمارے لیے مؤثر ثمرات میں ٹرانسلیٹ ہونا بہت مشکل ہوگا. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اور ایک میں آپ کو بات کہہ دوں, کیونکہ ہم اس وقت ظاہر ایک اقتصادی اس پر بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے, فاسل فیولز کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو جس ملک میں ونڈ اور سولر انرجی اتنی آپ کے سامنے کھڑی ہے,
हम पहले तो अपनी कंजर्वेंसी शुरू करें और आपको इसके बाद पानी के हवाले से भी हम बिल्कुल मदऊ करेंगे कि दुनिया में सबसे मतलब आप ठीक है आपकी कमी है वगैरह, लेकिन आपका यूसेज देखें, दुनिया में टॉप 5 पर कैपिटा आपकी यूसेज है सबसे ज़्यादा। तो वेस्टेज जो है, चाहे वो तवानाई में हो, पानी के अखराज में हो, और जो आपके रिसोर्सेज हों वसाइल, उसमें कमी करना अब नागुज़ीर है जी। ये वर्क फ्रॉम होम पर मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। ये देखिए वर्क फ्रॉम होम है, ये जब भी सामने आता है, देखिए कोविड में सारी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, और जब तक दुनिया और इसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल में होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल अपने आप पर लाते हैं, आप पर भी लाते हैं। हमें इसमें और वल्नरेबल क्लाइमेट हम कितना मुतासिर हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे। सैलाब की तबाहकारियाँ आपने देखी, आपने क्लाइमेट चेंज, आपने हीट वेव की तबाहकारियाँ देखी। अब ये दूसरी बात है कि हम इसमें 1% से ज़्यादा हो, यानी हमने नहीं किया, लेकिन हमें अपनी बचत करनी होगी। और ये माहौलियात का पहला सबक होता है, जो सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मतलब ही एनर्जी ट्रांजिशन होता है, दरख्त उगाना होता है ज़रूर, लेकिन आप अपने सोसाइटी को, अपने माहौल को, शहरियों को किस तरह, और रियासत को भी, क्योंकि रियासत पूरी ओवर स्ट्रेच में थी इस वक्त, जब आपका माहौलियाती एक कोई सान्या होता है तो ओवर स्ट्रेच में होते हैं। हमारे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे वसाइल, वो बरूए कार थे, हैं इस, और गुंजाइश रीबिल्डिंग की इस वक्त इतनी कम है कि हमें इधर से लेके उधर लेना पड़ रहा है। बट अगर लीडरशिप है, अगर पॉलिटिकल विल है, अगर आप लोगों में हमने हमारा साथ इसमें दिया और लोगों का बिहेवियर चेंज में मदद फरमाई, यानी कि अब खुद भी हम कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कि सब सिर्फ आपको कहा जा रहा है। यहाँ इस वक्त गाड़ियों की बात की, ये देखिए एक पॉलिसी एक महीने में एक सीज़न में आती है। हम सारी बिहेवियर चेंज पॉलिसी कहीं दुनिया में एक साथ नहीं होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आ रही हैं, एयर पोल्यूशन की भी आएगी, तो उसमें बहुत सारे लंबे चौड़े जुज़ होंगे जो दूसरी मिनिस्ट्रीज, कुछ ईवी में आएंगे, ईवी में मतलब जो 2 सीटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स के अलावा रिक्शे और जो थ्री व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इनका भी आएगा, इनकी भी पॉलिसी आएगी जी, ताकि हमारे एमिशंस कम हो, पोल्यूशन कम हो, और आपका इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम का वो भी कम हो। लेकिन बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल, ये दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत मतलब सबके सामने होता है, सफ़े अव्वल में होता है, तरजीहात में से। ये हमारा मुल्क बहुत देर कर चुका है। और मैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इसका इम्पैक्ट भी अगर तवानाई वज़ीर डिस्कस करें, कोविड में किया था कि नहीं, दुनिया में आलूदगी ख़त्म हुई थी, नज़र आई थी दुनिया में, और ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जी। दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के कहें जी कि फ़ाइल नहीं मूव होगी। कम से कम हुकूमत से ऐसा नहीं होगा कि फ़ाइल नहीं मूव हुई या किसी से मुलाकातें नहीं हुई, ये सब जूम पे हो सकता है। हाँ, हमारा IT सेक्टर मुस्तहकम हो, हम और सब भी काम कर सकते हैं। और इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने बिजनेस हाउसेस हैं वो भी आपके तवस्सुत से कोऑपरेट करें। सारी चीज़, सारी पॉलिसी पुलिसिंग से नहीं होती ना जी, ये आप सब एक साथ मिल के शराकत दारी से जब पॉलिसी बनती है, टाइम इसीलिए लगता है, ये तो सब इम्प्लीमेंट करें। आप ये मुझे बताएं कि कहाँ दुनिया में रात को 10, 11, 12 बजे तक मार्केट्स खुली होती हैं? जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो अपना गवर्नेंस इन्फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पुलिसिंग के बजाय सबके साथ मिल बैठ के पॉलिसी बनाई गई है, तो इसमें सबकी शराकत दारी और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा, मैं कह रही हूँ कि इसमें पॉजिटिव आपको आउटकम इम्पैक्ट होगा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि सोलराइजेशन के हवाले से भी बात हुई थी, इस प्लान में वो भी शामिल था। ये बताएं कि जिस तरह अभी पार्लियामेंट हाउस में सोलराइजेशन हुई, तो हर साल जो है वो ना सिर्फ अब कौमी असम्बली फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रही है, बल्कि एक माहौल पे भी अच्छे असरात मुरतब हुए हैं, बल्कि उल्टा वापडा उनको पैसे देता है।
تو آپ عام وابڈا نہیں، منسٹری آف پاور، وابڈا پانی کا عام صارفین کو کیوں سر یہ سہولت نہیں دیتے؟ کیونکہ نارملی جو سولر میں خرچہ آتا ہے وہ سٹوریج کا ہے، تو جو لائسنس دینا شروع کیے تھے وہ عام آدمی کو بھی اس تک ایکسیس دیں کہ وہ جو اپنا سولر لگائے اور وہ وابڈا کے ذریعے اس کو بھی یہی فیسلٹی ملے جو چلے میں سمجھ گیا آپ کا. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے شہری جو ہیں وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کریں اور اسٹیٹ جو ہے ان سے الیکٹریسٹی بائی کرے. جو آپ نے وہ سٹوریج کی فیسلٹی وہ یہ نیپرا نے کوئی 2 مہینے 3 مہینے پہلے یہ تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی تھی کہ بہت جو ریونیو جو تھا وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا پرائیویٹ سٹیزنس کو which according to them, according to NEPRA, exorbitant. Am I right? سر میں کلیریفائی کر دوں جی، نیپرا نے اس معاملے میں صرف ایک پبلک ہیئرنگ کی تھی، اس میں ان کا کوئی آرڈر نہیں تھا یہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو شمسی توانائی کی ہوتی ہے. تو لہٰذا جو ٹیرف اس سال موسم گرما میں دیا گیا تھا نیٹ میٹرنگ والوں کو اسی سطح پر قائم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی. یہ دیکھیں یہ ایک ایسا چیز میں جو ہے پاور منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سیکرٹری پاور بھی یہاں پہ ہے، کہ اس کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں نیٹ میٹرنگ کو بنائیں. اس سے لوڈ جو ہے بڑا انسینٹیوائز ہوگا اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیٹ میں. لیکن میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں اور بھی سٹیزنز کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ کے لیے لوگ ٹھیک ٹھاک خجل خراب ہوتے ہیں، امیجیٹلی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے منسٹری آف پاور کو جو ہے یا ان کے اداروں کو فوری طور کے اوپر شفٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے لوگوں کو خجل